آرمی چیف نے بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوششیں کی. دوست ممالک سے SIFC کے لیے تعاون حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا، جس سے ناراض بلوچ رہنماؤں کے ریاست کے بلوچستان دوست اقدامات پر اعتماد بڑھ رہا ہے. بھارت کے پاکستان دشمن سازشوں کا سب سے بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے، کیونکہ یہ بات پاکستان دشمنوں کے علم میں ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے. اسی لیے بھارت بلوچستان میں حالات کی گمراہ کرنے کے لیے، حالات کو خراب کرنے کے لیے دہائیوں سے کوششیں کر رہا ہے. لیکن اب بلوچستان کے ذی شعور عوام کو ان سازشوں کا بخوبی علم ہوا ہے اور وہ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. گلزار امام شنبے کے BNA سے علیحدگی کے بعد ڈپٹی کمانڈر سرفراز بنگلزئی BNA کے کمانڈر بن گئے تھے، BNN کے کمانڈر بن گئے تھے. لیکن انہیں بھی احساس ہوا کہ دشمن کی سازش کیا ہے. وہ ہماری دھرتی کو جلانا چاہتا ہے. لومڑی کی طرح مکار دشمن کے مذموم مقاصد بے نقاب ہو چکے تھے. ہماری سرزمین کے بیٹے کو بھارت کے مکرو عزائم کا علم ہونے کے بعد قومی دھارے میں آنے کا سیدھا راستہ بھی مل گیا. اس سلسلے کی کڑی ہمارے پاس BNA کے کمانڈر اپنے تقریباً 70 ساتھیوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. ریاست کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اب سرفراز بنگلزئی صاحب کو اظہار خیال کا موقع دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سرفراز احمد بنگلزئی ہے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ مستونگ کے علاقے اسپلنجی سے ہے. 1991 سے لے کر 2009 تک میں محکمہ خوراک میں سرکاری ملازم رہا ہوں اور اپنی اچھی خوشحال زندگی گزار رہا تھا. میرے پاس اپنا ذاتی گھر، جائیدادیں، گاڑی تھی اور میرے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. 2009 میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جد و جہد میں شامل ہوا. اس دوران میں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اپنے قریبی ساتھیوں سمیت اپنے قریبی رشتہ داروں اور 2 بیٹے بھی میں نے قربان کیے. جب ہم نے یہی سمجھا کہ میں بلوچ حقوق کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں. اس کام میں جب میں شامل ہوا، میں عبادت سمجھ کر اس تحریک کا حصہ بنا. لیکن جب ہمیں پتہ چلا، ارد گرد ہم نے اپنی نظر دوڑائی، یہاں پر صرف کچھ چند لوگ ہیں جو اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ارد گرد مزید ہم نے نظر ڈالی جہاں پر اس میں تمام تنظیمیں بھتہ خوری، منشیات فروشی اور لوگوں کے اغوا برائے تاوان، بیرون ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہم نے محسوس کیا کہ یہاں قومیت اور اس سرزمین کے لیے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے. لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک جہاں پر کافی لوگ اس وقت بھی بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اس تحریک سے علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. میں اور میرے ساتھ 70 ساتھی قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک میں یہ کہوں کہ لوگوں کو
صرف اور صرف ایک ہی ضلع میں آواران میں 2014 میں ایک ہی تنظیم نے 155 ایسے معصوم اور عام بلوچوں کا خون بہایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جنہوں نے صرف اور صرف بھتہ دینے سے انکار کیا تھا۔ اسی طرح جتنی یہ تقریباً 20 سالوں سے تحریک چل رہی ہے، اس 20 سالوں کے دوران ہزاروں ایسے بلوچ ہیں جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ بہت بڑی لمبی داستان ہے، اگر اس کا کچھ بھی حصہ میں یہاں بیان کروں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ لوگ صرف اور صرف بیرون ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں، جیسا کہ شہید جنرل سرفراز کا ہیلی کریش ہوا، جو کہ ایک تکنیکی خرابی تھی جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ اس کے بعد براس نے اس کی ذمہ داری لی، جو کہ صرف اور صرف انڈیا کے کہنے پر، اور انڈیا سے پیسے لے کر وہ یہاں پر اپنے ہی بلوچوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ساتھی سرمچار اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں، ان کے خاندانوں کی جو حالت ظاہر ہے، خاص کر جتنے لوگ ہمسایہ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درپدر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی آئے، اور ریاست سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی راہ ہموار کی جائے۔ اس کے ساتھ اس تحریک میں خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس جنگ کو خواتین کو اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہماری بلوچی روایات ہے کہ خواتین کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خواتین کو جنگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ خواتین ماں، بہن اور بیٹی، شریک حیات کا روپ رکھتی ہے۔ ان کو صرف اور صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں میں جذبات پیدا ہوں۔ کیا ان کے پاس ان کے مرد ختم ہو چکے ہیں، یا ان کے مرد نہیں ہیں جو یہ اب خواتینوں کا استعمال کر رہے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے تاکہ بنایا معصوم بلوچ میں جذبات ابھار کر ان 15 سال میں نے کسی بھی قربانی سے نہیں کی، لیکن جو کچھ میں نے محسوس کیا، آج پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس اس طرح کیا ہوا۔ گلزار امام کو ریاست نے گرفتار، ایک گرفتار شخص کے ساتھ اس سے بھی ہم کافی، میں تمام ان بلوچوں سے اپیل کروں جو اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ ان سے رہے۔ کوئی جنگ حقوق کی جنگ نہیں ہے، ان کی جنگ نہیں ہے، صرف لوگوں کو بنا رہے ہیں کا ہمارا تجربہ رہا۔ ہم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ محسوس کیا، درپدر کی زندگی گزاری، ہمارے بچے نہ تعلیم حاصل کر سکے، نہ ان کو تعلیم دی جا سکی۔ لہذا ریاست بھی اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے ایک ایسا راستہ کر قومی دھارے شامل ہو کر قوم اور اپنے آج جتنے بیٹھے خاص کر افغان میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، بنگلے ان کو کارڈز دیے، یہی لیڈران پہلے یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے اور اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑ کے بیرون نہیں بھاگیں گے، لیکن آج اپنے ملک کی خود سکے، بیرون ملک کر خود کی زندگی، لیکن آگے میں استعمال کیا ہے۔ جب تک میں یہاں تھا کوئی علم معلوم نہیں تھی، جب میں یہاں سے افغانستان گیا وہاں سب کچھ میں نے دیکھا، ساری چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی گزری ہیں۔ میں ان تمام ساتھیوں کا، میڈیا کا، حکومت بلوچستان کا، ریاست کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سنا، اور اس کے ساتھ میں ان والدین کو بھی پیغام دوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے دور رکھے، اپنے بچوں کو تعلیم
تعلیم پر توجہ دلوائیں، نہ کہ ان کے ہاتھ میں بندوق دے. بندوق اس مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں پر میں خود سرکاری ملازم رہ چکا ہوں. بلوچستان کی محرومیاں، بلوچستان کی پسماندگی کا حل صرف اور صرف کرپشن پہ قابو پانے سے حل ہو سکتا ہے. یہاں پر کرپشن کافی ہوتا ہے. اگر ملک کو دیا گیا جتنا بھی بجٹ دیا جاتا ہے اس کا 50% بھی عام لوگوں پر خرچ کیا جائے تو میرے خیال یہاں کے لوگ کافی خوشحال ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سرفراز بنگلزئی صاحب. اس سے پہلے کہ آپ سوالات کریں، میں انٹیریئر منسٹر بلوچستان جناب زبیر جمالی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چند الفاظ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف اللہ کی جو سب جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. میں حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اور ساری عوام کی طرف سے سرفراز بنگلزئی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ میں ان کو پھر انہوں نے خود بتایا، جان صاحب نے بھی، انہوں نے بھی، یہ مٹی ہماری ماں ہے اور اس میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم جو بھی ہیں، ہم خود، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہم سب ایک ہیں. اور جب تک ہم یہ چیز جو کرپشن کا ناسور انہوں نے بولا بنگلزئی صاحب نے، سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی یہ ہے. اس کے بعد علم کا وصول ہے اور شعور جتنا بھی ہو. اپنا تعلیم و تربیت پہ آپ لوگ ضرور غور و فکر کریں. اس کے ساتھ ہی میں پھر سوالات کے لیے کچھ ٹائم کم ہے تو ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم جی. بہت شکریہ آپ کا. ابھی میں مائک اوپن کرتا ہوں سوالات کے لیے پلیز. السلام علیکم. بلا شبہ آج بلوچستان کے لیے بڑا اہم دن ہے. سرفراز صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مسلح شورش کو چھوڑ کر اور اس وقت قومی دھارے میں آپ شامل ہو گئے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے درمیان اپنی سرزمین میں آ کر. کافی عرصہ 15 سال تک میں اپنے لوگوں سے کافی دور رہا، اپنی سرزمین سے دور رہا. میں یہاں آ کر کافی خوشی محسوس کر رہا ہوں. جی آپ پلیز. سر کیا میکینزم ہے؟ یہ مسلح لوگ ہیں سر، یہ ڈائریکٹ پروسیس میں آئے ہیں تو ریاست پاکستان کی جانب سے کیا میکینزم بنایا گیا ہے؟ اگر یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ تنظیم چھوڑ کے یہ جوائن کر رہے ہیں ریاست پاکستان کو، تو پاکستان کے پاس کیا میکینزم ہے؟ اگر آج کوئی لڑائی کرتا ہے تو کل کلا کو وہ قومی دائرے میں شامل ہو کے ویسے ہی پروسیس چلتا رہے گا. ریاست پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہی ہے اور کیا یہ جو آج لوگ آئے ہیں اس کا بنیادی میسج کیا ہے سر، اگر ریاست اس میں اسکپ ہے؟ تھینک یو. اس کا جواب میں دوں گا. اگر بنگلزئی صاحب سے کوئی سوال پلیز. سوال میرا آپ سے ہے کہ جس طرح بنگلزئی صاحب قومی دھارے میں شامل ہوئے، کیا اور لوگوں سے رابطے میں ہے گورنمنٹ؟ بنگلزئی صاحب سے کوئی سوال آپ پلیز. اچھا سرفراز، آپ بتائیں 14-15 سال آپ تحریک میں رہے، اس دوران آپ نے خود ذکر کیا کہ بہت سے آپ کے اپنے عزیز و اقارب بھی اس سے مارے گئے، اور اس یہاں پہ اپنے افغانستان کا بھی ذکر کیا. تو یہ جو بدلہ لیا جا رہا تھا، جو فنڈنگ ان کی ہو رہی تھی، کیا جو سرمچار جو آپ کے ساتھ تھے یا دوسرے ان کے فیملیز کا کیا ہوتا وہاں پہ، کیا حالات تھی؟ جی ہاں صاحب ایک آگے اس کو بنائیں گے. آپ نے ذکر کیا کہ بھارتی مداخلت ہو رہی تھی، بھارت اس میں سپورٹ دے رہا تھا اس تحریک کو. یہ بڑی مسلح تحریک تھی، بڑے اہم منصب پہ آپ اتنے عرصے فائز رہے. اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی اور کیسے ہو رہی تھی؟ اصل مسئلہ یہ کہ انڈیا سے ہو رہی تھی تو کیسے ہو رہی تھی؟ آپ تک پیسہ پہنچتا کیسے تھا؟ لوگوں کو ریکروٹ کیا کیسے جاتا تھا؟ اور اس میں سرفراز صاحب ایک اور بات، آپ نے 15 سال جو مسلح جدوجہد کی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو آپ نے نشانہ بنایا ہوگا. ان کی فیملیز کے حوالے سے اس وقت آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کو کوئی ندامت فیل ہو رہی ہے ان فیملیز کے حوالے سے؟ جی ہاں، اس حوالے سے بالکل ہمیں جو ہے ندامت محسوس ہو رہی ہے. میں نے پہلے ہی یہ عرض کیا کہ میرے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی لوگ، چاہے اس طرف نقصان دونوں طرف سے کافی ہوا ہے، دونوں طرف سے نقصانات کافی ہوئے ہیں. میں ان تمام لوگوں سے معافی کا بھی طلبگار ہوں
जिन लोगों को हमारी वजह से तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उन्हें दुख उठाना पड़ा। और पहला सवाल क्या था? फंडिंग। जहाँ तक फंडिंग के बारे में आपने सवाल किया, बिल्कुल इंडिया से इनको फंडिंग की जाती है, इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, इनके तरीक़ाकार हमसाया मुल्कों में बने हुए हैं। और इसके अलावा मंशियात फरोशी भी करते हैं, मंशियात लूटते भी हैं, लोगों को अगवाकारी भी करते हैं, भत्ताखोरी भी करते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जहाँ कहीं पर भी तरक्याती काम होते हैं, फौरी तौर पर ये लोग तरक्याती काम करने के लिए नहीं छोड़ते जब तक उन्हें वहाँ से भत्ता ना मिले। रिक्रूटमेंट का भी एक सवाल, और ख़ानदानों के बारे में जैसे आप लोगों ने सवाल किया कि जितने सरमचार इस जंग के दौरान मारे गए हैं, उनके ख़ानदानों की हालत क्या है, मैं ख़ुद देख के आया हूँ। उनके ख़ानदान एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दरपदर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि आम मासूम बच्चों को जो है वरगला कर उन्हें फ़िदाई के लिए भेजा जाता है। ग्वादर में जो सरबुलंद नामी एक सरमचार ने एक फ़िदाई किया था, ब्लास्ट किया था, उनकी फैमिली, उनकी वालदा को मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, काफ़ी दीगर दोस्तों ने उन्हें देखा। वो वहाँ पर एक दरपदर की ठोकरें खा रही है, जहाँ भी जाती है रोती फिरती है कि मैंने अपने बेटे को तालीम के लिए भेजा था, इन लोगों ने उन्हें वरगला कर उन्हें जो है हमसे जुदा कर दिया। सरफराज साहब, आपने मसला दर्ज किए और आप कौमी दायरे में आकर शामिल हो गए थे, तो क्या आपने जिक्र किया कि मैं एक सरकारी मुलाजिम था, आप सरकारी मुलाजमत की तरफ जाएंगे या मुल्क के लिए कुछ कर लेंगे? जी, हमारी तरफ से जो कुछ हुआ इंशाल्लाह हम मुल्क की खिदमत करेंगे। मेरा सवाल थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ्लो से मुख्तलिफ है, लेकिन रिलेटेड ज़रूर है। अफगानिस्तान की आपने बात की, वहाँ पे ट्रेनिंग्स के हवाले से, वहाँ हुकूमत चेंज हुई है। माजी में जो हुकूमत रही, ज़ाहिर है कि वो नेटो ज़ेर असर रही, और अब वहाँ पे अब पूरी हुकूमत कायम है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं आप? मैं इसका जवाब दूंगा। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही चीज़ है। पिछली हुकूमत भी इनकी उसी तरह जो है कुमक कर रही थी, इन्हें गार्ड्स फराम कर रहे थे, इन्हें जगह दिया था। और जो अब की हुकूमत है वो भी सेम इसी तरह, अब भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। हालिया दिनों में आप लोगों ने देखे होंगे इनकी वीडियोस, जो ख़ास तौर पर मैं बशीर ज़ेब का नाम लूँगा, जो BLA के कमांडर हैं, उनकी वीडियो क्या चिल्तन में बनी हुई थी? नहीं, वो भी अफ़गानिस्तान में बैठकर वीडियो बनाकर और लोगों को ये शोशा करके ताकि आम मासूम बलोचों को बेवकूफ़ बनाया जाए। अब भी उन्हीं के साथ वही कुछ मदद और वही कुमक हो रही है जो पिछली हुकूमत में की जा रही थी। सरफराज, ये आपने कहा कि 70 लोग आपके साथ शामिल हैं जिन्होंने अस्करियत पसंदी का रास्ता छोड़ा है। मज़ीद कितने लोग कौमी दायरे में शामिल होने जा रहे हैं, क्या बता सकेंगे कुछ? जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी लोग तैयार हैं, बाकी लोग भी तैयार हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि रियासत उनके लिए एक पॉलिसी बनाए, आने वालों को वेलकम कहे। जैसे हम आए, हमें रियासत ने सीने से लगाया, हमने यहाँ हमें काफ़ी इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, और रियासत एक ऐसी पॉलिसी बनाए, आने के लिए काफ़ी लोग वापस आने के लिए तैयार है। वो आकर यहाँ अपने कौम और अपने सरजमीन की खिदमत करना चाहते हैं। जी, सिर्फ एक सवाल का मैं एडिशन कर लूँ, सिर्फ एक सवाल का एडिशन करूँ। देखिए, रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। जो लोग मुसल्लह जो है वो पाकिस्तान को, हमारे आइन को, हमारी रियासत को तस्लीम करते हैं और कौमी दायरे में आना चाहते हैं, तो उनको हम वेलकम करेंगे। और ये एक रियासत की माँ जैसा दिल है जो ये पॉलिसी उस पर मबनी है। हालांकि बहुत से सवालात लोग कर सकते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान उन लोगों को वेलकम करेगी जो इस कौमी दायरे में आएंगे। जिस तरह शंबे साहब को, बंगुलज़ई साहब को हमने वेलकम किया, उनके साथियों को वेलकम किया, जो भी रियासत पाकिस्तान की इस फ़राख़दिली से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। जी, आखिरी सवाल प्लीज़। मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि जी अभी गुलजार गिरफ्तार में हैं, तो
मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, ये किसी ने मोटिवेट किया या आपने समझा कि जी अभी मैं गलत रास्ते पे था, आज फिर उसके बाद आपको रियलाइज? देखें, गुलजार इमाम का मसला और मेरा मामला में काफ़ी फ़र्क है। वो पकड़े गए थे, लेकिन रियासत ने जो हस्न सलूक किया उनके साथ, वो भी खुद उनसे काफ़ी मुतासिर हुए। मैं जो आया हूँ उनके साथ मेरे नज़रियाती इख्तिलाफात थे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन का इस्तेमाल इस जंग में, और काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं जो ये इंडिया के कहने पर हादसात होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और जब हम दोनों इकट्ठे हुए, 250-300 तकरीबन लोग थे हमारे पास। गुलजार इमाम के आने के बाद हमारे 70 साथी ड्रोन हमलों में मारे गए और 70 लोग मेरे साथ आए हैं। बाकी लोग भी इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि रियासत उन्हें वेलकम कहे। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। बलूचिस्तान के निगरान वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। सरफराज बंगलज़ई ने 70 साथियों के साथ कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट, कालदम BNA के कमांडर का 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। उन्होंने ये कहा कि भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। सरफराज बंगलज़ई का ये कहना था कि बलूचिस्तान के कौम परस्त कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलव्विस है। सरफराज बंगलज़ई का ऐसा कहना था। और इसी पर बात करते हैं। तज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि बलूचिस्तान के लिए आज एक बड़ा अहम दिन है। सरफराज बंगलज़ई अपने 70 साथियों के साथ कौमी धारे में शामिल हुआ है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये हमारे लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये आज मैं समझता हूँ बहुत तारीखी दिन है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इतने अहम जो अस्करियत पसंद हैं, उन्होंने इस बात का अवाम और कौम के साथ ये इजहार भी किया है और इकरार भी किया है कि रियासत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही वो बलोचों के जो कंसर्न्स हैं, उनके जो खदशात हैं, उनकी दादरसी होती है, बल्कि ये इसके ज़रिए से ना तो आप बलोचों के हुकूक हासिल कर सकते हैं और ना ही जो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र सीपेक की शक्ल में आ रहा है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बल्कि हकीकत में जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि आप दुश्मन के एजेंडे को सर्व करने के आलाकार बनते हैं, जो कि एक्चुअली बलोच अवाम को सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र से दूर रखना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत पाकिस्तान की जो काउंटर इंसर्जेंसी की हिकमत अमली है, उसके दानिशमंदी और दूररस जो विजडम है उसकी तर्जुमानी होती है आज। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है कि जो हमारे गुमराह और मिसगाइडेड भाई थे, उनको इस बात का इदराक और एहसास हो गया है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की के साथ ही बलूचिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाना ना तो उनका ना तो मुअस्सर साबित हो सकता है और ना इसका बलोच अवाम को कोई फायदा पहुंच सकता है, बल्कि इस एक्टिविटी का सिर्फ जो फायदा है वो हमारे दुश्मनों को होता है, जिसका इजहार आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उस कॉल की शक्ल में देख रहे हैं जो लोग आज एक दहशतगर्द की हलाकत को लॉन्ग मार्च से के जरिए से उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आवाम को ये जरूरी है कि वो पहचाने कि वो कौन लोग हैं जो कि दहशतगर्दों के हुकूक के हवाले से, सियासी या मीडिया के हवाले से मुहिम चलाने की कोशिश करते हैं और वो हमारे दुश्मन के मफादात और एजेंडे को आगे बढ़ाने में आलाकार बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को उनसे ये सवाल किया जाए
کہ جو 80,000 شہادتیں پاکستانیوں نے دی ہیں پچھلے 22 سال میں، ان کے حوالے سے، ان کے حقوق، ان کے لواحقین کے حقوق کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. لیکن یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ایک جعلی اور ایک فیک پروپیگنڈے کے غاب میں پاکستان کو نقصان پہنچانے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو میڈیا کے ذریعے سے ہمارے قابل اور حب الوطن جو بلوچ بھائی ہیں ان کی مدد سے ہمیں ایکسپوز اور ناکام بنانا ہماری قومی اور اجتماعی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا، ایک طرف تو ریاست پر ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف جس کا وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح سے ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا کلچر بھی ایسا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بھی بہت کام کرنا ہے، ابھی بہت طویل راستہ ہے جسے طے کرنا ہے. جی بالکل، یقیناً. لیکن دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعور آگاہی کی ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے، جس کے تحت ایک بڑی تعداد میں جو بلوچ عسکریت پسند تھے انہوں نے اس بات کا ادراک اور احساس اور اقرار کیا ہے کہ ان کا مستقبل، بلوچ عوام اور بلوچ جو قوم ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے مشروط اور جڑا ہوا ہے. جب پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی کا استحکام اور پاکستان کی ترقی، بلوچستان کی سلامتی، بلوچستان کی کا استحکام اور ترقی سے مشروط ہے، تو یہ بات کا ادراک میں سمجھتا ہوں. اب جس طرح کہ انہوں نے سرفراز منگلزئی صاحب نے کہا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ ناراض ہیں اور مس گائیڈڈ ہیں، لیکن ان کو بتدریج یہ ادراک اور احساس ہو رہا ہے کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے اور ان کو قومی دھارے میں آنا چاہیے. ریاست اب ایک شعور کا، ایک کھلے ذہن کا اور کھلے دل کا مظاہرہ کر کے ان کو ایکسپٹ کر رہی ہے، اور ہم مل کے اپنے مسائل کو حل کرنا اور ترقی اور خوشحالی کے سفر میں اپنا حصہ ڈالنا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی رہیے گا. تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ قمر صاحب آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. سرفراز بنگلزئی نے براہ راست بھارت پر الزامات لگائے کہ بلوچستان کے حالات کی خرابی کے پیچھے بھارت ملوث ہے. بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں براہ راست بھارت ملوث ہے. ہم کلبھوشن یادو کو بھی پہلے سے پکڑ چکے ہیں، تو سرفراز صاحب اس سطح، عالمی سطح پر ہم ان کو اپنا مقدمہ کیسے لڑ سکتے ہیں جبکہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ بھی سرفراز بنگلزئی کی جانب سے سامنے آئی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، یہ جو سٹیٹمنٹ سرفراز بنگلزئی کی طرف سے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ہول آف اے نیشن اپروچ کے ذریعے دیکھا جائے. یہ صرف ایک گروپ کا یا سیکیورٹی فورسز کا یا یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کب تک اس طرح ان نادان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے، اور کب تک پاکستانی جو ہیں وہ انٹیلیجنس، فورن انٹیلیجنس ایجنسی سے پیسے لے کے ملک کے اندر بدامنی پیدا کرتے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ایک ہول آف نیشن اپروچ پورے ملک کو ملنا پڑے گا. یہ صرف ایک گروپ کا مسئلہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ بہت سارے جو سیاسی دھڑے ہیں بلوچستان کے اندر، وہ جب اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے باہر نکلنا چاہیے. اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ جو خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جس میں پہلے ہم نے دیکھا شاری بلوچ جو ہے اس نے سوئسائڈ دھماکے کیے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہماری جو بلوچ بہنیں ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں. لیکن ان کو جس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسٹیٹ کا کام امبریس کرنا ہے. دیکھیں سرفراز جو ہے انہوں نے بڑے دہشت گردی کے حملے کیے، ان کے بیٹے بھی مارے گئے، لیکن دین اسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ اسٹیٹ کا کام امبریس کرنا ہے. اور پرٹیکولرلی یہ جو بلوچستان کی یوتھ ہے ان کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے. اور اس کے لیے پولیٹیکل کلاس کو بلوچستان میں گورننس امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور فیڈرل اور پروونشل جو ایڈمنسٹریشن ہیں ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کام جو ہے وہ صرف ایک دھڑے کا ہے. یہاں پہ یہ ایک نیشنل ریکونسیلیشن چاہیے. اس وقت تمام پاکستان کے اندر وہ نیشنل ریکونسیلیشن تب آ سکتی ہے جب سیاستدان، میڈیا، فوج، سیکورٹی ایجنسیز، سول سوسائٹی، یونیورسٹیاں، تمام ادارے مل کے دیکھیں. یہ اب چیزیں ہمارے سامنے، جو باتیں ہم بہت دیر سے ٹی وی پہ سن رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ انڈیا انوالو ہے یا افغانستان میں کچھ لوگ انوالو ہیں، وہ خود کمانڈر جو ہے وہ آ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ میں کس طرح پیسے لیتا تھا، ہم ڈرگز کا استعمال کیسے کرتے تھے اور ڈرگز بیچتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ کوشچن ہے گورننس کا، یہ کہ ہمیں بلوچستان کی گورننس کیسے امپروو کرنی ہے،
ہمارے جو بلوچ پیٹریوٹک وطن جو پاکستانی ہیں ان کا مس یوز نہ ہو، اور تبھی جا کے ہم بلوچستان میں امن بھی لا سکتے ہیں اور اپنی بلوچستان کی یوتھ کو وہ راستہ دے سکتے ہیں جو پاکستان کی 60% کی یوتھ کو دینا ہے۔ انٹرنیشنلی ہمیں دنیا سے انٹیگریٹ کرنا ہے، جس طرح آرمی چیف امریکہ میں بات کر کے آئے ہیں کہ پاکستان اب ایک جیو اکنامک اسٹیٹ ہے، اب ہم وہ جیو پالیٹکل چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہم ملیٹنسی دہشت گردی سے نکل سکتے ہیں۔ اسٹیٹ تو امبریس کر رہی ہے جی، اسٹیٹ تو گلے سے لگائے گی، اور میرا خیال ہے اعتماد بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام اداروں کو اور عوام کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں ٹرسٹ آنا چاہیے، اور وہ خواتین ہماری بہنیں مائیں جو اس وقت پروٹیسٹ میں ہیں، ادھر ادھر نکلی ہوئی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کنڈیم کریں جو لوگ دہشت گردی میں انوالو رہے تھے، آئے مل کے فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا ڈائریکشن طے کرنی ہے۔ بلوچستان کے دھڑے پہنے، جہاں پہ مرکز کی ضرورت ہے، جہاں پہ فیڈرل پارٹیز کی ضرورت ہے، جہاں پہ پی ایم ایل این کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، ایون کہ تمام سیاسی جماعتوں کی جہاں پہ ضرورت ہے، آئیں ساتھ مل کے ایک راستہ اختیار کریں، اپنی بلوچ یوتھ کو بھٹکنے نہ دیں، آئیں ریاست کے ساتھ مل کے ان آئیڈیاز کو اور ان چیزوں کو امبریس کریں اور پریشر ڈالیں اپنے پولیٹیکل دھڑے بلوچستان کے کہ ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ پاکستان ہے، اب دنیا ترقی کر رہی ہے، خطہ ترقی کر رہے ہیں، ہمیں خطے کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں سرفراز بگٹی صاحب جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا، ریاست دونوں ہاتھ کھول کر دل سے لگانے کے لیے تیار ہے، نئے مواقع دینے کے لیے تیار ہے، یہ بلوچستان کے لیے کتنی بڑی خبر ہے؟ دیکھیے، ریاست پاکستان نے ہمیشہ سے یہ جو ملیٹنٹس ہیں یا مسکرینٹس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو خاص طور پہ سیکنڈری لیڈرشپ کو اور ٹاپ لیڈرشپ کو بھی ہمیشہ ویلکم کیا ہے، اور ہماری ریاست کا دل بڑا کھلا ہے۔ جو لوگ اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آنا چاہتے ہیں یا جیسے آج آئے ہیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور ریاست پاکستان مضبوط ہے، اور اس میں اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے اس کو نہ صرف ہم بلوچستانی بلکہ سارے لوگ ویلکم کرتے ہیں۔ اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بندوق کا راستہ چھوڑ کے مین سٹریم میں شامل ہو رہے ہیں اور مین سٹریم پولیٹیکل سسٹم کا اور آئینی سسٹم کا حصہ ہونا چاہتے ہیں، ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا سرفراز صاحب، ریاست پاکستان کی اس فراخ دلی سے جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے یہ؟ دیکھیں، پہاڑوں پہ رسوا ہو کر مرنا اور ذلیل و خوار زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اپنی ریاست میں لوگ آئیں، اور ریاست جو ہے وہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے جو ریاستی گناہ انہوں نے کیے۔ ہاں، کسی انڈیویجول کا گناہ کیا، ظاہر ہے اس کا اختیار تو ہمیشہ سے اس انڈیویجول کے پاس ہے۔ جو سویلین اگر ان میں کسی نے شہید کیے تو ان کے بھی ہزار طریقے ہیں۔ ہماری بلوچی میں میڑ مرکا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کو راضی کرنے کے بھی ہزار طریقے ہیں۔ ریاست اگر اپنے گناہ معاف کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست بڑی فراخ دلی دکھا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ملیٹنسی سے اور یہ جو ایک انٹیلیجنس ڈریون وار، را ڈریون وار، اس سے بلوچستان کی آزادی تو ناممکن ہے۔ اس سے یہ جو تحریک چلا رہے ہیں، ماں سوائے قتل و غارت کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آنا ہے۔ تو چوائس ان کے پاس ہے کہ پہاڑوں پہ رسوا ہو کے مرنا ہے یا واپس آ کے باعزت زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک، اچھا سرفراز بگٹی صاحب، جس طرح آج جان اچکزائی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ دشمن جانتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے ہو کر جاتا ہے، تو ایسے عناصر کو جو خود سے اب یہاں پر آ رہے ہیں، جو قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو تو ویلکم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو ابھی بھی پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریاست مخالف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، دہشت گردی میں بھی ملوث ہیں، بیرونی ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا چاہیے ریاست کو؟ دیکھیں، ریاست کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے۔ جو آنا چاہتا ہے، ریاست جب پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوگی خود بخود لوگ آئیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ تو ہر صورت پہ اسٹیبلش کریں، وائلنس کا رائٹ تو کسی کو نہ دیں۔ ہاں، جو وائلنس کو چھوڑ کے پیسفل راستہ اپنانا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ ٹھیک، سرفراز بگٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، بڑا اہم دن ہے بلوچستان کے لیے، سرفراز بنگلزئی اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ریاست کے لیے کہ ایسے عناصر جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا تھا اب وہ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں؟ یہ بہت ہی خوش آئین ہے اور بہت بہتر ہے
اور آئی تھنک اس سے بلوچستان میں کے عوام میں بہت کانفیڈنس آئے گا مسلح افواج میں، سیکورٹی فورسز میں اور پرسن کے عوام میں، کیونکہ ان کے لوگ جو گمراہ ہوئے تھے وہ اب واپس آ رہے ہیں آفٹر ریئلائزیشن کہ پاکستان اور بلوچستان لازم ملزوم ہے. دے ہیو ٹو بی ٹوگیدر اگر ترقی کرنی ہے. اور جس طریقے سے 150 نوجوانوں کو قتل کیا گیا یہ ٹیررسٹ نے، صرف اس لیے کہ وہ پتہ نہیں دیتے تھے، ان لحاظ سے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اب کتنا ضروری ہے. خاص طور پر جب گجرات شمبے نے واپس جوائن کیا ہے، مین دھارے میں آئے ہیں، تو اس سے پھر یہ سرفراز بنگل رہی اور 70-80 لوگ اور انکریج ہوئے ہیں. بہت دے ریئلائز کہ کس طریقے سے ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے، سب کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اور اسی طریقے سے دیکھا کہ جنہوں نے گناہ کیے تھے، غلط کام کیے تھے، سب کو معافی دے دی گئی. اور وقت تو مین دھارے میں آ کے دے ویری ہیپی، کیونکہ فیملی سے دور یہ کچھ بلوچ سردار باہر بیٹھ کے اپنا فائدے اٹھا رہے ہیں، جبکہ یہ سب مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے. اس کی اب ان کو فرق پڑا ہے، مین اسٹریم میں آ گئے ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، جاب مل رہی ہیں، سیکیور اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، رات کو پرسکون سوتے ہیں. یہ چیزیں سوچنے کی بات ہے. اس لیے اور پھر بلوچ عوام کو بہت زیادہ برگلایا گیا، ریاست خلاف کھڑا کیا گیا، جو کہ بالکل ایک غلط. اور اب آپ نے دیکھا کہ سرفراز بنگالی نے بڑی کھلے الفاظ میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اور پھر بھارت کے ایما پر BLA نے اس کی خود ذمہ داری چلی. سرفراز کا اگر آپ کو یاد ہو جب سال گرا ہیلی کاپٹر کتنے باتیں کی گئی. اب انہوں نے کہا کہ BLA کو انہوں نے جو ہے لا نے غلط فٹ کیا تھا، ان کو ملایا تھا، اس کی وجہ سے سب کچھ کیا گیا. اس لیے اب میرے خیال میں ریئلائز کر دیا گیا ہے. اب سب کو یہ سوچنا چاہیے، تمام ہمارے بلوچ بھائیوں کو، نوجوانوں کو، کہ وہ آپ کے مین دھارے میں آئیں، پاکستان میں آئیں، اپنے بلوچستان میں رہیں، پرسکون رہیں، اور فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں. آئی تھنک یہ میسج بڑا کلیئر دے دیا گیا ہے. اور پھر ان جنگی کارروائیوں میں جو خواتین استعمال کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے، ان کے بیوی، ان کے بچوں کا کوئی والد ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہیے. اس لحاظ سے میرے خیال میں اب یہی اپیل انہوں نے کی ہے کہ اب جدت کو ختم کریں، مین دھارے میں آئیں، اور بلوچستان اور پاکستان جو دارالمظلوم ہے اس کی باہمی ترقی کے لیے کام کریں. ریاست پر ایک طرف تو اعتماد بڑھ رہا ہے اور یہ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی آئیں گے، لیکن حارث نواز صاحب کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں، جو گڑبڑ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تو نمٹنا ہوگا، ان کو تو سسٹم سے نکالنا ہوگا. کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں مزید بھی بات کر سکیں. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اعتماد تو ایک طرف بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کو ورغلایا گیا وہ بھی سامنے آئے، وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہوں.